اچھا بھائی آپ کے پاس مزید سوال ہے یا ختم ہو گیا آپ کے سوال؟ جی جی سر ہے سوال ہے بھائی جو اہم سوال ہے وہ کر لینا بھائی. جی جی سر. تو سر میں تقریباً آج سے 4-5 مہینے پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی تھی. آپ غزوہ حنین کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جو صحابہ غزوہ حنین میں بھاگے تھے. اب وہ ابھی میں تقریباً اس ویڈیو سے پہلے کی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ وہ ویڈیو میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تاکہ مجھے وہ حدیث نمبر ریفرنس مل. جب میں 4 مہینے پہلے آپ کی جو ویڈیو دیکھی تھی تو وہ اس وقت ریفرنس تھا اور میں سرچ بھی کیا تھا. وہ بات واقعی وہاں پر لکھی تھی جو صحابہ غزوہ حنین سے بھاگے تھے. اور اس میں کچھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ حضرت عمر نے کسی سے پوچھا تھا کہ آپ بھی بھاگنے والوں میں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں میں بھی شاید بھاگنے والوں میں سے. ایسے ہی کچھ لکھا ہوا. اچھا سر جب میں نے وہ حدیث کھول کر پڑھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو صحابہ وہاں سے غزوہ حنین سے جو بھاگے تھے وہ آگے یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ تیروں کی بوچھار کی وجہ سے بھاگے تھے اور وہ آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطلب کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب یہ کنفیوژن پھر یہ تھی کہ کیا یہ بھاگنا ہے واقعی جنگ سے یا ڈیفینسو موڈ میں اپنے آپ کو ڈیفینس کرنا ہے؟ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں غزوہ حنین. میں آپ کو پہلی بار قرآن مجید کی آیت دکھا دوں ٹھیک ہے نا کہ قرآن میں بھی اللہ نے مذمت کی ہے اس کی کہ ان لوگوں نے غزوہ حنین میں بھاگا ہے. قرآن کی آیت یہ ہے بلکہ میں اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو قرآن دکھا دوں تاکہ آپ کو زیادہ. سورہ توبہ نمبر 25 ملاحظہ کریں میرے بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سارے میدانوں میں تمہیں فتح دی. ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. اور حنین کی لڑائی کے والے دن بھی جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. کس نے فائدہ نہیں دیا؟ تمہاری کثرت. عدد تمہاری عدد بڑی ہے تمہیں فخر ہے بہت مغرور ہو گئے اس سے فائدہ نہیں ہوا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت. بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین. تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے. بے شک اللہ نے بہت ساری مقامات میں تمہاری مدد فرمائی اور خصوصاً حنین کے دن. یہ طاہر قادری کا جو ہے ترجمہ. حنین کے دن جب تمہاری افرادی قوت کثرت نے تمہیں نازاں بنا دیا تھا مغرور بنا دیا تھا. پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے سکی اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی تم پر تنگ ہو گئی تھی چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے. ٹھیک ہے نا. اس طرح اور بھی ترجمہ ہے. تو یہ ہے قرآن میں موجود ہے. اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ جو ہے جنگ حنین یہ فتح مکہ کے بعد ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے اواخر میں ہے غزوہ حنین. اس میں بھی انہوں نے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا تھا. اب یہ ہے کہ بھاگنا حرام ہوتا ہے چاہے وہ تیروں کی بوچھاڑ ہو. اگر یہ اچھی بات ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح مذمت نہیں کرتے. ثم ضاقت علیکم الارض بما رحبت کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی. یہ نہایت ہی کیا ہے کہ یہ لوگ ان کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہا تھا. اس طرح نہیں تھا کہ یہ لوگ بھئی یہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اور بھئی انہوں نے بہت جان نثاری دکھایا. نہیں اللہ تعالیٰ ان کے بےغیرتی کو مذمت کر رہے ہیں کہ زمین اتنا بڑا ہے اتنا وسیع ہے تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہا تھا کہ کفار مان رہے ہیں بھاگو. ملاحظہ فرماؤ. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مبارکہ احزاب میں کہ مسلمانوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ. مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ کہ دشمن کی طرف پشت نہیں کریں گے بھاگیں گے نہیں. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اس کا میں آپ کو یہ بھی جو ہے بری بات نہیں اس کا بھی میں ترجمہ دکھاؤں آپ کے جو مترجمین ہیں. سورہ احزاب آیہ نمبر 15 سورۃ الاحزاب آیہ نمبر 15 ملاحظہ فرمائیں. یہ ترجمہ ہے مختلف مترجمین کا. چلیں طاہر قادری کا دکھا دیتے ہیں. اور بے شک انہوں نے پہلے سے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں گے اور اللہ سے کی وعدے کی عہد کی ضرور باز پرس ہوگی. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تم نے تو وعدہ دیا تھا تم پشت نہیں کرو گے دشمن کی طرف. تم نے بھاگا ہے پر میں ضرور اس کا حساب لوں گا. اچھا مزید قرآن مجید میں دیکھو یہ بھاگنا جو ہے نا یہ گناہان کبیرہ میں سے فسق ہے. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. کہ تم اگر صحابہ سن لو کہ تم جنگ سے جب بھاگتے ہو نا یہ جنگ سے بھاگنا تمہیں موت سے نہیں بچائے گا. تم بھاگو بھی نا کچھ عرصہ زندہ بھی رہو تو تم یہ بہت کم عرصہ زندہ رہو گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اس آیت کا ترجمہ آپ کے مترجمین دیکھ لیں کہ انہوں نے کیسے ترجمہ کیا ہے. اے ایمان والو جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا یہ اللہ کا حکم ہے. اور جو شخص ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے جو جنگ کے لیے کوئی داؤ چال چل رہا ہو یا اپنے ہی کسی لشکر سے تعاون کے لیے ملنا چاہتا ہو تو واقعا وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹتا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ. جو شخص جنگ سے بھاگتا اللہ نے وعدہ دیا کہ جہنمی. اچھا میں آپ کو دکھاؤں کہ سنت میں بھی جنگ سے بھاگنا جو ہے یہ کبائر میں سے
موبقات میں سے یہ بخاری میں آپ کو دکھاؤں حدیث کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی صفحہ نمبر 495 کتاب الوصایا حدیث نمبر 2766 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات 7 موبقات 7 ایسے گناہ ہیں کہ انسان کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے ان سے بچے رہو 7 ایسے گناہ قالوا یا رسول اللہ وما ہن لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سے 7 گناہ ہیں الشرک باللہ ایک جواب دیا فرمایا پہلا گناہ الشرک باللہ السحر جادو قتل النفس التي حرم الله الا بالحق یا انسان کسی مسلمان مومن کو قتل کر بلا وجہ ومن يقتل مؤمنا متعمدا اچھا پھر اکل الربا جو ہوتا ہے وہ اللہ سے جنگ ہے نا قرآن کی سری آیت ہے واکل مال الیتیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما لا يكونون الا في بطونهم نار کہ جو لوگ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے دل میں جہنم کی آگ اس کے دل میں اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ ہے والتولی یوم الزحف اور کیا ہے پھر جنگ کے وقت بھاگنا جب انسان دشمن سے آمنے سامنے ہونا جب اس وقت بھاگ جانا یہ ہے وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات اور کسی مومنہ کو آپ اس پر کہتے ہیں کہ یہ زانیہ اس نے زنا کی یہ بہت بڑا گناہ ہے اچھا جب یہ پتہ چلا نا تو کہ جنگ سے فرار ہونا اتنا گناہ کبیرہ ہے تو یہ عمر صاحب جو ہے نا یہ اسی لوگوں میں سے جنہوں نے فرار کیا ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری ہی میں کتاب المغازی ہے باب کون سا ہے باب قوله تعالی ويوم حنين اذ عجبتكم كثرتكم آیت کے متعلق جو روایت ہے اس کے متعلق اسی باب میں حدیث نمبر 4322 جب جنگ حنین ہوا ہے تو راوی کون ہے ابو قتادہ ہے میں نے دیکھا وانہزم المسلمون مسلمان بھاگنے لگا وانہزمت معهم میں ان کے ساتھ بھی بھاگنے والوں میں بھاگ گیا اذا بعمر بن الخطاب في الناس تو میں نے دیکھا کہ عمر بن الخطاب بھی لوگوں میں ہے بھاگنے والوں میں یہ سب بھاگ رہے ہیں فرار ہو رہے ہیں میں نے کہا ما شان الناس میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا سب بھاگ رہے ہیں تو اس نے کہا امر اللہ اس نے کہا کہ یہ اللہ کی قسمت ہے اللہ تقدیر میں ہی ٹھیک ہے نا یہ عمر کا اس نے تقدیر کو جو ہے نا تیروں والی بات 7322 اچھا میں دیکھ لوں ہو یا نہ ہونا بھاگنا حرام ہے تیر آ رہے ہو بھاگنا جائز نہیں شہید ہونا انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی تو بھاگ سکتا ہے نہیں کر سکتا یہ بات یہی ہے نہیں کر سکتا جہاد میں ایک دفعہ دشمن سے سامنے ہونا پوچھ نہیں کر سکتا میں نے جان بچانا ہے فرار اسی لیے تو ہوتا ہے نا کہ انسان جان بچانے کے لیے بھاگ جاتا ہے شہید ہونا بیعت انہوں نے اسی بات پہ کیا تھا بیعت جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی بیعت الرضوان اسی بات پہ ہوئی تھی کہ ہم مریں گے فرار نہیں کریں گے درخت کے نیچے وہ بیعت جو تھی نا 7 کون سے حدیث بخاری تیروں والی بات نہیں ہے اس میں تیروں کی بوچھار تیر آ رہا ہو جنگ میں حلوہ تو نہیں دیتے نا جنگ میں مٹھائی تو نہیں دیتے جنگ میں تو تلوار پرانے زمانے کے جنگ بڑے سخت ہوتے تھے نا وہ کبھی تلوار آتا ہے تو آپ کا ہاتھ کٹ جاتا ہے کسی کا سر قلم ہوتا ہے تیر آ جاتا ہے چہرے پہ لگتا ہے سینے پہ لگتا ہے گلے پہ لگتا ہے اگر آپ چاہیں کہ نا کہ مجھے ایسی جگہ سیف جگہ مل جائے جنگ میں سیف جگہ نہیں ہوتا بھائی میدان جنگ میں سیف جگہ نہیں ہوتا میدان جنگ میں خطرہ ہی خطرہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں جان بچانے کے لیے وہ سب جو فرار کرتے ہیں وہ جان بچانے کے لیے کرتے تھے نا وہ بھائی پیچھے ان کو تو کوئی وہاں پہ کھانا تو نہیں مل رہا تھا کھانا کھانے کا نہیں اس میں تیروں کی بوچھار کی کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ دوسروں کا ٹائم دے دو بہت مہربانی آپ اوکے سر تھینک یو ہمارا آپریٹر صاحب بھی سو گئے